ہم سننے والے ہیں تیسب جیلانی صاحب کو سن کے سمجھنے والے ہیں۔ چلو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہیں اور دیکھ کے سمجھتے ہیں۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ کسی کا اتنا بھی دل نہ دکھاؤ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آپ کے لیے بد دعا کر دے، اللہ کے سامنے رو دے، گڑ گڑا دے۔ اگر وہ مظلوم اللہ کے سامنے رو دیا، گڑ گڑا دیا، اللہ کے سامنے اس نے اپنی فریاد سنا دی، تو آپ کی دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ کسی کو اتنا نہیں ستانا چاہیے، کسی کو اتنا نہیں اس کا دل دکھانا چاہیے۔ ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں، ایک شوہر تھا، اس کی ایک بہت ہی نیک بیوی تھی اور اتنی خوبصورت تھی کہ اس کے محلے میں اتنی خوبصورت کسی کی بیوی نہیں تھی، اتنی خوبصورت بیوی تھی، لیکن یہ شرابی تھا، جواری تھا۔ اکثر ہوتا بھی ایسا ہے کہ رشتے جب بغیر دیکھے، بغیر جانچ پڑتال کیے ہوتے ہیں تو پھر وہ معاملات ایسے ہی پیش آتے ہیں۔ رشتوں کے معاملے میں بہت ہی تحقیق کر لینا چاہیے، اس کے بعد رشتہ کرنا چاہیے۔ وہ لڑکی بہت نیک تھی، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت اپنانے والی لڑکی تھی۔ اس کی شادی ایک شرابی کے ساتھ ہو گئی، جواری کے ساتھ ہو گئی۔ تو وہ اپنی بیوی سے نفرت کرتا تھا، اس لیے کہ وہ منع کرتی تھی کہ تم شراب نہ پیو، جوا نہ کھیلو، یہ بربادی کی طرف لے جانے والا ہے۔ تم کیوں اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کو بھی اجاڑ دو گے، اپنے ہی آپ اپنی ساری دنیا اجاڑ دو گے، برباد ہو جاؤ گے، برباد ہو کے بیٹھ جاؤ گے اگر یہ سارے کام تم نے نہیں چھوڑے۔ لیکن وہی کہتے ہیں نا، جب کوئی اپنا سمجھاتا ہے تو پھر سمجھ میں نہیں آتا، ایسا لگتا ہے یہ ہمارا برا چاہتا ہے۔ وہ اس سے نفرت کرنے لگا، اپنی بیوی سے، اور اس کو بہت مارتا، بہت اس کو ستاتا، بہت زیادہ پریشان رکھتا، بہت زیادہ دکھی کرتا۔ نمازیں پڑھتی، وہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ یہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے ٹوک دیا کہ اے میرے شوہر، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، ابھی بھی ٹائم ہے کہ تم شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے چھرا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنی بیوی کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ اللہ اکبر! جب بیوی کا ایک ہاتھ کٹا تو بہت چیخی، چلائی، بہت زیادہ پریشان، درد میں تڑپتی رہی، اور اس نے اس کی دوا بھی نہیں کرائی۔ بیوی کا ہاتھ کاٹ دیا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ مولا تو جس حال میں مجھے رکھے تیرا شکر ہے، تو اگر اس حال میں مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو اسی پر میں خوش ہوں، تیری رضا پر راضی ہوں۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا کیا، یا میرا شوہر ایسا نکل گیا، مجھے تڑپاتا ہے، مجھے دکھی رکھتا ہے۔ یا اللہ، میں تیری رضا پر راضی ہوں، اگر تو اس حال میں مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو میں راضی ہوں۔ شکوہ نہیں کیا، اس نے ہاتھ کٹ گیا۔ یہ کتنی عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کا اگر ہاتھ نہ رہے تو پھر اسے بہت ہی عجیب لگے گا اور بہت ہی برا فیل ہوگا۔ اکثر لوگ کسی بھی تکلیف میں پڑ جاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں کہ میری قسمت کیا ہے، اللہ نے پتہ نہیں میری قسمت میں کیا لکھ دیا ہے اور ساری مصیبتیں مجھ پہ ڈال دی۔ تو لوگ ایسے کہتے ہیں، لیکن اس لڑکی کی ہمت کی داد دینی چاہیے۔ ہاتھ کٹ گیا لیکن اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہی ہے، مولا تو جس حال میں مجھے رکھے، میں خوش ہوں، میں راضی ہوں۔ ایسے ہی یہ ان کا سلسلہ جاری رہا، اور اس نے نہ جوا چھوڑا نہ شراب چھوڑی۔ ایک بات یاد رکھیں، جو انسان شراب کی لت میں پڑ گیا تو سمجھو اس کی زندگی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ دنیا تو خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ شراب ایک ایسی بیماری ہے، اس میں انسان نہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، نہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو دیکھتا ہے، جب بھی جسے بھی چاہے گالی دیتا ہے، جیسا بھی جس کے ساتھ سلوک کرنا چاہے کرتا ہے، اسے کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ یہ شراب اتنی بری عادت ہے، اتنی بری چیز ہے۔ اللہ اس عادت سے، اس بیماری سے ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو بچائے رکھے۔ یہ بہت بری عادت ہے، بہت بری چیز ہے۔ دوستو، اس عادت کو چھڑاؤ زیادہ سے زیادہ، اگر جس کی بھی لت لگ گئی ہو۔
کیونکہ یہ عادت چھوٹتی نہیں ہے جلدی، لیکن اگر چھوٹ جائے تو پھر بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ایسی بیماریوں سے ہم سب کو بہت دور رکھے۔ تو ایک دن کیا ہوا، بیوی نے پھر ٹوک دیا اور کہا کہ دیکھو آپ جو کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ اسے پھر غصہ آیا اور اس نے رات کے دوسرے پہر، بیوی رات کے دوسرے پہر میں بھاگ رہی ہے اور وہ پیچھے سے چھرا لے کے دوڑا رہا ہے، لیکن اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ دنیا والے کسی کو کتنا بھی پریشان کر لیں، کسی کو کتنی بھی تکلیف دے دیں، لیکن جس کا یقین اللہ پر پختہ ہوتا ہے تو پھر اللہ خود اس سے بدلہ لیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ آپ اللہ کے بندوں کو پریشان ایک گھڑی کر سکتے ہیں، لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جب وقت آتا ہے تو وہی بندہ منہ کے بل گرتا ہے، وہی بندہ جو دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود اسی گڑھے میں گرتا ہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے۔ رات کا دوسرا پہر ہے، بیوی اپنے شوہر سے پریشان، دکھی، راتوں میں نیند نہیں آتی تھی اسے، راتوں میں سو نہیں پاتی تھی، اس لیے کہ کہیں میرا شوہر نشے کی حالت میں آ کے مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ جب وہ گھر پہ نہیں رہتا تب وہ تھوڑا سو بھی لیتی تھی، ورنہ تو اکثر حصہ عبادت میں گزار دیا کرتی تھی۔ رات کا دوسرا پہر تھا اور شوہر چھرا لے کے بیوی کو دوڑا رہا ہے، بیوی بھاگ رہی ہے، بھاگتی 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 گاؤں سے دور نکل گئی۔ گاؤں سے دور نکلی، اب ادھر رات کا اندھیرا، پیچھے شوہر چھرا لے کے، اب اتنا ڈر اندر، اتنا خوف، لیکن یقین اللہ پر پختہ، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی، مولا تو جس حال میں رکھے میں راضی ہوں، اے تیری رضا پر راضی ہوں۔ اتنی فرما بردار اللہ کی وہ نیک بندی بھاگ رہی ہے، بھاگتی بھاگتی کیا دیکھتی ہے، سامنے کنواں آ گیا، سامنے کنواں اور پیچھے وہ بھاگ رہا ہے، وہ دوڑا رہا ہے، اس کا دوسرا ہاتھ یا سر جو بھی اس کے دل میں آتا وہ کاٹتا، لیکن جیسے ہی اس لڑکی کے سامنے کنواں آیا تو کرتی کیا نہ کرتی، کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنویں میں جب چھلانگ لگائی کنویں میں گر گئی، یہ بھی دوڑتا ہوا کنویں کے پاس آ گیا، دیکھنے لگا کہ یہ کنویں میں زندہ ہے یا مر گئی۔ دیکھا تو اندر سے آواز آ رہی تھی، وہ اندر سے بچاؤ بچاؤ کی آواز لا رہی تھی کہ مجھے نکالو، لیکن یہ اتنا ظالم شوہر تھا، اتنا بے درد کہ اسے کچھ بھی خیال نہیں آیا، شراب کے نشے میں تو تھا ہی، اور وہیں پر بیٹھ گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وہیں بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ جلدی سے یہ مر جائے، صبح ہو جائے گی تب دیکھیں گے یہ مری ہے یا زندہ ہے، مری ہوگی تو ٹھیک ہے، جان چھوٹ گئی، اور اگر زندہ ہوگی تو نکال کے لے جائیں گے۔ وہیں پر لیٹ گیا اور گہری نیند میں سو گیا۔ কোলগেট স্ট্রং টিথ এখন 15% এক্সট্রা। Estoy viviendo en tu sueño, no me despiertes. गाढ़े रसीले आमों से बना स्लाइस, रस ऐसा कि बस ना चलेगा। वहीं पर लेट के सो गया। सुबह हुई, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ये सो रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका यकीन अल्लाह पर पुख्ता होता है फिर अल्लाह उसकी मदद किया करता है। अपने बंदों को अल्लाह यूं ही नहीं छोड़ता है, हाँ अल्लाह यूं ही नहीं छोड़ता है, उसकी मदद किया करता है। लड़की अंदर से रात भर चिल्लाती रही, कुएं में वो डूबी नहीं, कुएं में उसकी जान नहीं गई, अल्लाह ने उसे बचाया। लेकिन जब सुबह हुई, सुबह का उजाला नमूदार हुआ, सूरज निकल आया, बादशाह सुबह को सैर करने के लिए, सैर व तफरीह के लिए निकला हुआ था, टहल रहा था तो कुएं के पास से उसका गुजर हुआ। जब कुएं के पास से गुजर हुआ तो उसको लगा कि कोई चिल्ला रहा है कहीं पे, तो जब उसने कुएं के झांक कर देखा कुएं में, तो लड़की वही अंदर कुएं में थी और चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ बचाओ। उसने देखा कि ये इंसान यहाँ सो रहा है और पड़ोस में ही एक लड़की अपनी जान गंवा रही है, तो उसने किसी तरीके से लड़की को निकाला बाहर। लड़की निकल आई, बादशाह ने जब उसको देखा तो बादशाह का उस पर दिल आ गया। इतनी हसीनो खूबसूरत, हसीनो जमील लड़की थी कि उतनी तो उस महल्ले में, उस गांव में कोई खूबसूरत नहीं थी। ये अल्लाह की नेक बंदी, और जो अल्लाह की नेक बंदियां, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं तो इनके हुस्न व जमाल का फिर कहना क्या। एक तो वैसे ही नूरानियत होती है इन पर, अल्लाह की इबादत करने से जो नूरानियत आती है फिर वो अलग ही होती है। तो बादशाह ने निकाल लिया
اور سارا واقعہ پوچھا کہ کیا کیا ہوا تمہارے ساتھ اور تمہارا یہ ہاتھ کیسے کٹ گیا. اس نے سارا کچھ واقعہ بتا دیا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے کہ میرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، لیکن میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں. اس نے میرے ساتھ بہت ظلم کیے اور یہ آج بھی مجھے چھرا لے کر دوڑا رہا تھا میرا دوسرا ہاتھ کاٹنے کے لیے، لیکن میں اس کنویں میں گر گئی تو کنویں سے بھی اللہ نے مجھے بچایا ہے، آپ کے ذریعے سے میں باہر نکل آئی ہوں. بادشاہ نے اتنا سنا تو بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ ایک شوہر اتنا زیادہ گر سکتا ہے کہ اپنی بیوی کے ہاتھ کاٹ دے اور اپنی بیوی کی جان پر آ جائے، اپنی بیوی کی جان لینے کی کوشش کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے تلوار نکالی اور سب سے پہلے اس کا دائنا ہاتھ کاٹ دیا اور ایک پیر کاٹ دیا. جیسے اس کا ہاتھ اور پیر کاٹا تو چیختا ہوا اٹھا اور کہا تم کون ہو، تم نے یہ کیا کر دیا میرے ساتھ؟ چیختا چلاتا جب اس نے بادشاہ نے سنا کہ خاموش، خبردار تو نے اگر زبان سے کچھ بھی نکالا چلا جا یہاں سے، میں بادشاہ ہوں، تجھے جان سے مار دوں گا. تو نے اپنی بیوی پر اتنے اتیاچار کیے، تو نے بیوی کو اتنا پریشان کیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ شراب کے نشے میں تو نے کیا کر. مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں.